بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب، میں ہوں میر نوید۔ بات کریں گے جی روف کلاسرا صاحب کے ایک ولاگ کے حوالے سے۔ ولاگ میں انہوں نے اپنے ایک دوست سے متعارف کروایا ہے۔ ان کے دوست ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر احتشام قریشی، جو کہ نشتر کالج ملتان سے پڑھے ہوئے ہیں، اس وقت امریکہ میں سیٹ ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ ایک بڑا مزے کا سوال اور اس میں ایک بڑی تاریخ بھی پوشیدہ تھی کہ انہوں نے پوچھا آپ ہارٹ اسپیشلسٹ ہی کیوں بنے؟ انہوں نے کہا مجھے لگا کہ شاعرانہ دل اور ہوتا ہے اور نارمل دل اور ہوتا ہے، تو مجھے لگا کیا یہ دو دل الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے فیصلے ہیں جن کی وجہ سے شاعرانہ دل تھوڑے جدا ہوتے ہیں، لیکن دل ایک ہی ہے بیسیکلی۔ تو میں پھر ہارٹ اسپیشلسٹ بن گیا کیونکہ شاعری کا شوق تھا انہیں۔ انہوں نے ایک بڑی کمال کی بات کی، انہوں نے کہا کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ دماغ نہیں کرتا بلکہ دل کرتا ہے؟ دل ہی آپ کے فیصلے بدلتا ہے۔ آپ کا جو دماغ ہے وہ آپ کی باڈی کو سارا دن بھیجتا رہتا ہے، میسیجز بھیجتا رہتا ہے، جو ہے وہ آرڈر دیتا رہتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، لیکن ایک میسیج ہے، ایک سگنل انہوں نے ایسا ریکارڈ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دماغ نے ایک میسیج بھیجا ہے اور 6 سیکنڈ بعد اس میسیج کا جواب آیا کہ آپ کے جو میسیج کو یا آرڈر کو یا حکم کو ڈینائی کر دیا گیا، اور وہ دل کرتا ہے۔ دل کہتا ہے جی میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہ کرنا ہے، تو دماغ آگے سے مانتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں دماغ ایک مشین ہے، ایک سسٹم ہے، جو آپ اس کو آرڈر دیں گے وہ کرے گا، لیکن دل فیصلے کرتا ہے، دل چیزیں بدل سکتا ہے۔ تو ایک انہوں نے اور بڑی مزے کی بات کہی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو دل ہے نا، یہ سب سے بڑا کلر ہے اس وقت دنیا میں، سب سے بڑا کلر۔ اور دل سے انہوں نے کہا 50% لوگ تو دل کی وجہ سے مر جاتے ہیں، دل کی بیماریوں کی وجہ سے، دل پہ بات لینا، دل کا یہ مسئلہ، دل کی وین بلاکس۔ اور مزے کی بات انہوں نے کہا اب ایسی ادویات بن گئی ہیں، امریکہ میں ایسی ریسرچ ہو گئی ہے کہ لوگ ان ادویات سے زندگی بڑھا سکتے ہیں۔ اور کین یو بلیو دیٹ؟ انہوں نے کہا جو سن 2000 کے بعد بچے پیدا ہوئے نا، ان کی اوسطاً زندگی 100 سال ہے، اور 2030 کے بعد کوئی بندہ بھی کینسر کی بیماری سے نہیں مرے گا۔ ہے نا سوچنے والی بات؟ تو یہ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو کوئی جادو کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اتنی ریسرچ کر لی ہے، ہم نے اس کے اوپر اتنا کام کر لیا ہے، ہم نے ایسی ایسی میڈیسنز بنا لی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹیکنالوجی کا ذکر کیا جسے بولتے ہیں نینو ٹیکنالوجی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا 7 سال پہلے ماچیو کاکو فزسٹ تھے جنہوں نے ایک بیان جاری کیا یا ایک تھیوری دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، نینو ٹیکنالوجی جو ہے، کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ ایک برگر ہے تو وہ ایک بچے میں بدل جائے گا۔ بندے سوچتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا اب وہ ہو گیا ہے، وہ ہے اے آئی، اور اس طرح کی کئی مشینری جن سے ہم کو کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پہلے ہم کرتے تھے اینجیوگرافی وغیرہ کر لیتے تھے، کیا ہے کیا نہیں، ان کا اب تو ایسی چیزیں آ گئی ہیں، آپ ایک بندے کا ڈی این اے ٹیسٹ کرو، آپ نینو ٹیکنالوجی سے پتہ کر سکتے ہو کہ اس بندے کو کیا بیماری ہے، اس بندے کے اتنے وینز بلاک ہیں، ان کو اسٹنٹ ڈالنے ہیں نہیں ڈالنے، آپ کو ٹیکنالوجی بتا دے گی۔ آپ کو یہ بھی بتا دے گی کہ کینسر کا مریض ہے، اس کے لیے یہ میڈیسن صحیح نہیں ہے، اس کے لیے یہ میڈیسن لگائیں، اور وہ خود آپ کو میڈیسن بنا کے بھی دے گی۔ اتنی ہیوی ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ اور ان کا ہم نے ایسے رپورٹ ایجاد کر لی ہیں، ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے نا، تو وہ یہاں سے بیٹھ کے یورپ میں آپریشن کر سکتا ہے، ایک کمرے میں بیٹھ کے دوسرے کمرے میں آپریشن کر سکتے ہیں۔ ایسی ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں آپ اگر اپنی جج کی جگہ پہ کسی روبوٹ کو بٹھا دیں نا، تو اس کے مائنڈ میں پرانے سارے کیس ماضی کے فیڈ کر دیں، تو وہ جب آپ اس کے سامنے دلائل دیں گے تو وہ آپ کے سارے پرانے کیسوں کو سنے گا، ماضی کو سنے گا، اور اتنی اہلیت رکھتا ہے وہ روبوٹ، وہ کمپیوٹر، کہ وہ فیصلہ سنا سکتا ہے کہ اصل فیصلہ کیا ہے۔ تو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ بھی ہے۔ ایلان مسک وغیرہ جب یہ سارا کچھ وہاں پہ لے کے گئے نا، منظوری کے لیے چیزیں ہوئیں، تو ایک سوال ہوا جو کہ بہت اہم سوال تھا کہ اگر انسان کی جگہ مشینز لے لیتی ہیں، روبوٹ لے لیتے ہیں، ڈیفینیٹلی روبوٹس کی اور انسان کی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، کئی ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں کہ روبوٹک جو چیزیں ہیں، مشینیں ہیں یا روبوٹ ہیں، وہ آپ پہ سے باہر ہو گئے ہیں، انہوں نے انسانوں کے اوپر اٹیک کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوگی، انسانوں کے ساتھ وار شروع ہو جائے گی۔ پھر اگر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کیا کرے گا؟ انسان گھر بیٹھ جائے گا، بچوں کو کیسے پالے گا، کام کیسے کرے گا؟ جب پیسہ ہی نہیں ہوگا، جب سارے کام روبوٹ کر رہے ہوگا، تو انسان کیا کرے گا؟ اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے۔ اور یہاں تک ایک اور بات انہوں نے کہا کہ جو رپورٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کم از کم 3000 سے زیادہ، اگر مثال کے طور پہ 3000 بکس فیڈ ہے، آپ اس سے ایک آنسر کریں، وہ 3000 بک میں سے وہ آنسر ڈھونڈ کے دے دے گا۔ انسانی دماغ سے زیادہ تیز ہے، گویا اسے انسان نے چاہے بنایا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا کہ انسانی دماغ میں کم از کم 100 بلین سیلز ہوتے ہیں۔
اور ان کی جو آگے کنیکشنز ہوتے ہیں وہ ٹریلینز میں ہوتے ہیں. جس طرح شطرنج میں کچھ پیس ہے اور ان کے موو زیادہ ہے, پیس کم ہے, اسی طرح اتنی زیادہ ترقی کر کے ان کے یہ جو دجال ہے نا, دجال, یہ دجال کوئی بندہ نہیں ہے. وہ دجال کے پاس آپ نے سنا ہوگا اکارڈنگ ٹو شریعت اور روایات میں کہ دجال کے پاس ایک بندہ جائے گا اور پوچھے گا جی کیا آپ میرے مردہ بھائی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ وہ کہے گا جی میں کر سکتا ہوں. تو کہتے ہیں وہ ایک کوئی فزیکلی بندہ نہیں ہے, وہ ٹیکنالوجی ہے, وہ اے آئی ہے, وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ جو آپ کو ایک لمحے میں مردہ بندوں کو زندہ کر دے گا, زندگیاں بڑھا دے گا. اس طرح کی میڈیسنز آ گئی ہیں, ایسی سی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ بیماری سے جو بندہ مر رہا ہے, جب ڈیفینیٹلی وہ بندہ مر رہا ہے, اس نے 2 دن بعد مر جانا ہے, تو ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اس بندے کا علاج ہوگا, وہ مرے گا ہی نہیں. تو پھر وہ دجال جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی کا نام ہے, وہ کسی شخصیت کا نام نہیں ہے, کسی بندے کا نام نہیں ہے, کسی فزیکلی چیز کا نام نہیں ہے. تو یہ بہت بڑے انکشافات تھے جو میں نے سنے, یقیناً آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. ویژن وائب دیکھتے رہیے. میرے نوید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.